شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں اور کیا کچھ ان کہانیوں سے آپ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر، آپ لوگوں کا فیڈ بیک پڑھ کے۔ اور آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ پہلی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے فرقان نے جنگ سٹی سے، اور فرقان بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میرے ماموں کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، اور کافی عرصے پہلے کی بات ہے جب میرے ماموں بالکل ینگ ہوا کرتے تھے اور وہ جنگ کے ایک بازار میں، ایک مارکیٹ میں ایک ٹیلر شاپ پر کام کیا کرتے تھے۔ ابھی وہ سیکھنا شروع کیا تھا انہوں نے ٹیلر کا کام، تو وہ بہت زیادہ لیٹ واپس آیا کرتے تھے کیونکہ عید کے دن تھے اور کافی کسٹمرز کے کپڑے آئے ہوئے تھے ان کی شاپ پہ جن کو ان لوگوں نے تیار کر کے دینا تھا عید سے پہلے تو وہ بہت لیٹ نائٹ آیا کرتے تھے۔ اور جس راستے سے وہ آیا کرتے تھے اس راستے پر ایک بہت بڑا قبرستان ہے، اور وہ جو قبرستان ہے اس کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ یہ باتیں کرتے ہیں ابھی بھی کہ وہ قبرستان بہت زیادہ پراسرار ہے اور بہت زیادہ خوفناک واقعات وہاں پر کافی لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ تو جو امی تھیں، یعنی جو میری نانی اماں تھیں، وہ ماموں کو منع کیا کرتی تھیں ہمیشہ اس راستے سے آنے کے لیے کہ تم اس راستے سے مت آیا کرو، وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو رات کے وقت لوگوں کو ڈراتی ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن ماموں شارٹ کٹ لیا کرتے تھے، اسی لیے وہ اسی راستے سے روز آیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت تھکے ہوئے بھی ہوا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کو جلدی بھی گھر جانا ہوا کرتا تھا، اور وہ سائیکل پر ہی آیا کرتے تھے، سائیکل پر ہی جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، رات کا وقت تھا اور ماموں اسی قبرستان والے راستے سے گزر رہے تھے اپنی سائیکل پر، تو جیسے ہی ماموں اس راستے سے گزرنے لگے تو وہاں پر ایک مخلوق جو تھی وہ موجود تھی، اس قبرستان کے بالکل پاس وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اور ماموں کو جیسے ہی اس نے دیکھا، اس مخلوق نے، اس چڑیل نے، تو ماموں کو دیکھتے ہی وہ چڑیل جو تھی وہ ان کے پیچھے پڑ گئی اور ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی بہت زیادہ تیز رفتار میں۔ جب ماموں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ پیچھے سے انہیں بہت زیادہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، بہت زیادہ انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک مخلوق جو تھی وہ بھاگ رہی تھی، جس کی ایک ہی ٹانگ تھی، اور اس ایک ٹانگ سے وہ ان کے پیچھے اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی بہت ہی زیادہ تیزی سے بھاگ رہا ہو، بالکل اس سپیڈ میں جس میں عام انسان نہیں بھاگ سکتا۔ اور جو اس کا چہرہ تھا وہ بھی بہت زیادہ خوفناک تھا، بہت زیادہ وہ بھیانک آوازیں نکال رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور میرے ماموں کو رکنے کا بھی بول رہی تھی کہ رک جاؤ رک جاؤ، اور میرے ماموں کا نام لے کر، جو میرے ماموں کا نام تھا ان کا نام لے کر وہ میرے ماموں کو روک رہی تھی۔ جب میرے ماموں نے دیکھا کہ یہ جو چڑیل ہے، یہ جو مخلوق ہے، یہ میرے پیچھے پڑ چکی ہے، تو ماموں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی، اور جو آیات اور کلمات میرے ماموں کو آتے تھے اس وقت ماموں نے سب پڑھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے کلمات پڑھے، آیات پڑھی، تو وہ جو مخلوق تھی وہ ان کے پیچھے لگی رہی، بھاگتی رہی۔ جیسے ہی وہ روڈ جو تھا وہ ختم ہوا تو جو ماموں تھے وہ وہاں سے بچ کر نکل گئے، اور جیسے ہی ماموں وہاں سے نکلے اس روڈ سے، جب انہوں نے اس روڈ کو کراس کر لیا تو وہ جو مخلوق تھی وہ وہیں پر رک گئی، جو ایک حدود تھی اس کی وہ وہاں پر رک گئی، اور اس نے یہ بولا میرے ماموں کو پیچھے سے بہت اونچی آواز میں کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم بچ گئے ہو آج، نہیں تو آج میں تمہیں مار ڈالتی، تمہیں میں آج جان سے مار دیتی، لیکن تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم آج بچ گئے ہو۔ تو جب میرے ماموں نے یہ چیز سنی، یہ بات سنی اس مخلوق کی، تو جو ماموں تھے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اور میرے ماموں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ میری جو سائیکل کی چین تھی وہ بار بار اتر جایا کرتی تھی، جب بھی میں میری سائیکل کو چلاتا تھا تو جو میری چین تھی وہ اکثر اوقات اتر جایا کرتی تھی، لیکن اس رات جب میں اپنی سائیکل کو بالکل اتنی سپیڈ میں بھگا رہا تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنا تیز جا رہا ہوں، تو میری جو سائیکل کی چین تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں اتری۔ تو ماموں کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ میں اس رات بچ گیا،
اور جب میں نے آ کے امی کو یہ بات بتائی، جب میرے ماموں نے نانی اماں کو بات بتائی، تو نانی اماں نے میرے ماموں جو تھے ان کو بہت زیادہ ڈانٹا، بہت زیادہ۔ انہوں نے پہلے بھی وہ انکار کرتی تھیں، منع کرتی تھیں کہ وہاں سے مت آیا کرو، پھر نانی اماں نے انہیں بہت دوبارہ سے ڈانٹا اور دوبارہ انہیں سمجھایا بٹھا کے کہ تم ہمارے بڑوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو بچے، جب ہم بڑے کچھ کہتے ہیں تو تم انہیں مانا کرو، تمہاری بھلائی ہوتی ہے اس کے اندر، اور آئندہ سے کبھی بھی تم اس راستے سے مت آنا۔ اس کے بعد سے جو ماموں تھے وہ کبھی بھی اس قبرستان والے راستے سے نہیں آیا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک مین روڈ تھا اور ابھی بھی وہ ایک مین روڈ ہے، وہاں سے بہت زیادہ چہل پہل ہے، وہاں لوگوں کی، گاڑیوں کی آمد و رفت ہے بہت زیادہ۔ وہ بیزی روڈ ایک جس کو کہتے ہیں، وہ ایک بہت بیزی روڈ ہے، لیکن رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہوئے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں بہت زیادہ۔ اور یہ خوفناک کہانی تھی جو میرے ماموں کی زندگی میں پیش آئی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا فرقان یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے اور آپ نے اس خوفناک کہانی سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ایک لسنر ہیں، یعنی جو وہ لسنر ہیں وہ ایک لڑکی ہیں، میری بہن ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک خوفناک کہانی شیئر کی، لیکن وہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی ہیں، اور خوفناک کہانی ان کی اپنی زندگی کی یہ خوفناک کہانی ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے، جو میں آپ لوگوں تک پہنچانے والی ہوں۔ یہ سٹوری میری جس لسنر نے مجھ سے شیئر کی ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ میں ویسے تو کینیڈا میں رہتی ہوں، لیکن بیسیکلی جو میری فیملی ہے، یعنی میرے نانا ابو، میرے دادا ابو کی جتنی فیملی ہے، ہمارا جو سارا خاندان ہے وہ انڈیا راجستھان میں رہتا ہے، اور وہاں پہ ہماری ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پر وہ میرے جو نانا ابو ہیں وہ لوگ رہتے ہیں، اور دوسری جو ایک حویلی ہے وہ اتنی بڑی تو نہیں ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ٹھاک حویلی ہے جو میرے دادا ابو لوگوں کی ہے، وہ لوگ وہاں پر ابھی بھی رہتے ہیں۔ اور مجھے یہاں کینیڈا آئے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ، میرے موم ڈیڈ کے ساتھ آئے ہوئے یہاں مجھے کافی ٹائم ہو چکا ہے، اور میری شادی بھی یہیں پر ہو گئی ہے کینیڈا میں۔ اور جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، یہ خوفناک واقعہ جو ہے یہ جب میرے ساتھ پیش آیا، تو تب میں قریباً 20 یا 21 سال کی تھی، اور ہم لوگ ادھر کینیڈا میں شفٹ ہو چکے تھے۔ کچھ ایسے وہاں پر ہو گئے تھے حالات راجستھان میں میرے دادا ابو کی طرف کہ ہمیں فوراً ہی جانا پڑا انڈیا، وہاں پر دادا ابو کو دیکھنے کے لیے۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہ نہ بچ سکیں، ان کے پاس کچھ ہی ٹائم ہے، تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ اسی لیے جو میرے ابو تھے اور جو میری امی تھیں، ہم لوگ سب مل کر دادا ابو کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گئے۔ اور اوبویسلی جب کہیں پر بندہ اتنا ٹریول کر کے جاتا ہے تو وہاں پر کچھ ٹائم تو گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ بالکل بھی ایسے ٹھیک نہیں ہوتا سفر کہ ایک دم جائیں اور واپس آ جائیں۔ ہم جب وہاں پر پہنچے تو دادا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور جو دادا ابو تھے وہ میرے ابو سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، بہت زیادہ ان سے پیار کرنے کی وجہ سے دادا ابو ہر وقت میرے ابو کو یاد کرتے رہا کرتے تھے۔ اور میرے دادا ابو نے یہ بولا جب ابو کو انہوں نے دیکھا کہ اب تم کہیں پر بھی نہیں جاؤ گے، اب تم یہیں رہو گے جب تک میں زندہ ہوں، تو جو ابو تھے وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کہیں پر بھی نہیں جاؤں گا، اور لیکن اسے جانا پڑے گا، یعنی وہ میری بات کر رہے تھے کہ میری بیٹی کو جانا پڑے گا کیونکہ اس کا اسٹڈی کا مسئلہ ہے، تو اس کی اسٹڈی کا بہت حرج ہوگا۔ تو دادا ابو نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تو ہم لوگ وہاں پر رکے، کافی دن ہم لوگ وہاں رکے، قریباً 1 مہینہ ہم لوگ وہاں رکے۔ میں اپنے نانا ابو کی طرف بھی ملنے کے لیے گئی، اور کافی ہم لوگوں نے انجوائے کیا، جو میری کزنس تھیں، جو میرے کزن بردرز تھے، ہم سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا وہاں پہ۔ میں نے ساری جگہ گھومی وہاں کی، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تب سے ہی مجھے کینیڈا میں اپنے ساتھ لے گئے تھے جو میرے امی ابو تھے، تو مجھے وہاں کی جگہوں کا، یعنی راجستھان کی جو جگہیں تھیں وہاں کا مجھے اتنا کچھ نہیں پتہ تھا، کچھ بھی نہ ہسٹری پتہ تھی نہ کچھ اور پتہ تھا مجھے وہاں کا، تو وہ مجھے گھماتے تھے، پھراتے تھے، وزٹ کرواتے تھے، تو مجھے بہت زیادہ انجوائے میں نے وہاں پر کیا ان دنوں۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب سب کچھ چینج ہو گیا، بالکل میری لائف کا ایک بہت زیادہ وہ ہارر ایک پارٹ تھا۔ میرے جو دادا ابو کی حویلی تھی وہاں پر ایک کمرہ تھا جو کہ 2nd فلور پہ تھا، اور 2nd فلور پہ اور بھی لوگ رہتے تھے، یعنی میرے چاچو اور میری جو پھپھو لوگ تھیں جن کی شادیاں تب نہیں ہوئی تھیں، تو وہ بھی وہیں پر رہتی تھیں۔ تو اوپر جب میں گئی اور سارے رومز میں دیکھ رہی تھی
تو مجھے وہ جو روم تھا وہ مجھے بڑا پراسرار سا لگا، مجھے بڑا عجیب سا لگا اسے دیکھ کے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا ایک تالا لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے، بہت زیادہ گندا سا وہ ڈور تھا، جیسے کسی نے کبھی بھی اس کی صفائی نہ کی ہو۔ تو میں اس روم کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی اور بہت زیادہ میں نے سوچا اس بارے میں کہ میں اس روم کے بارے میں پوچھتی ہوں یا اس کے اندر جا کر دیکھتی ہوں۔ تو جیسے ہی میں اس کے پاس گئی، میں نے وہ تالا وغیرہ دیکھا، تو میری ایک پھپھو آئیں جنہوں نے مجھے وہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے جلدی سے وہاں سے اپنے پاس بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ اس روم کے پاس تم مت جاؤ، یہاں پر کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہے، اور اگر تمہارے دادا ابو نے دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ تو جب میں نے یہ بات سنی کہ یہاں کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو صرف یہ لگ رہا تھا کہ یہ ایک نارمل سا کوئی اسٹور روم ہوگا جسے یہ لوگ یوز نہیں کرتے، تو انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، بس انہوں نے مجھے منع کیا وہاں جانے سے۔ اور انسان کی تو یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز سے اسے منع کیا جائے جس کے بارے میں اسے جاننے کا بہت زیادہ شوق ہو، تو وہ اس چیز کی طرف خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، انہوں نے جیسے ہی مجھے منع کیا اور جس طریقے سے انہوں نے مجھے منع کیا، ان کا طریقہ بھی مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ڈری ہوئی بھی تھیں، گھبرائی ہوئی بھی تھیں، اور ان گھبراہٹ میں وہ مجھے منع کر رہی تھی کہ تم اس طرف مت جانا کبھی بھی، ورنہ بہت زیادہ برا ہوگا۔ انہوں نے ایسے الفاظ ادا کیے تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، تو میں نے انہیں بتایا نہیں، لیکن میں نے یہ پلان بنایا اپنے مائنڈ میں کہ میں رات کے وقت اٹھوں گی اور جا کر دیکھوں گی اسٹور روم کے اندر کہ یہاں ہے کیا۔ جیسے ہی میں رات کے وقت سارے سو گئے، ایک اسپیسیفک ٹائم تھا سب کا وہاں سونے کا، اور اسی ٹائم پہ سب لوگ اپنے اپنے رومز میں چلے جایا کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے، لیکن مجھے لیٹ نائٹ سونے کی عادت تھی، میں جلدی نہیں سوتی تھی، تو اسی لیے میں جاگ رہی تھی رات کے وقت۔ اور جیسے ہی سب لوگ سوئے اور میں نے جب چیک کیا یعنی سب لوگ سو گئے ہیں، تو میں سیکنڈ فلور پہ گئی، میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ یعنی رہتی تھی اور روم میرا گراؤنڈ فلور پہ تھا، تو میں جلدی سے سیکنڈ فلور پہ گئی اور وہاں پر جا کر میں اس اسٹور روم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں وہاں پر کھڑی ہوئی تھی اور میں اس تالے کو اور وہ جو جالے وغیرہ لگے ہوئے تھے میں ان چیزوں کو دیکھ ہی رہی تھی، تو مجھے اس روم کے اندر سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی چیزوں کو ادھر ادھر موو کر رہا ہے، کسی چیئر کو یا کسی بڑے سے باکس کو، یعنی باکس ایسا کہ اس کے اندر کافی سارا ایسا سامان ہے جو برتن ہوتے ہیں، کراکری ہوتی ہے، ایسا سامان ہے، اور وہ اسے کھینچ رہا ہے، کبھی لے جا کر ادھر رکھ رہا ہے، کبھی لے جا کر ادھر رکھ رہا ہے۔ ایسی مجھے آوازیں اندر سے آنا شروع ہو گئیں۔ میرے لسنر بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس دروازے کے پاس جا کر ابھی کھڑی ہوئی اور جب مجھے وہاں سے آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میں وہاں سے تھوڑا ڈر گئی، اور ڈر کر جب میں جانے لگی واپس تو مجھے اس کمرے کے اندر سے کسی بچے کی، یعنی کوئی جیسے ٹین ایج ایک لڑکا ہوتا ہے، کسی 12 یا 13 سال کے مجھے بچے کی آواز آئی اس کمرے کے اندر سے، اس بند کمرے کے اندر سے، اور اس آواز نے مجھے یہ کہا کہ رک جاؤ، مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے، مجھے یہاں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں پیچھے مڑی اور میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ ایسے کمرے میں جس کے آگے ایک تالا لگا ہوا ہے اور اتنے جالے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے بند ہے، اس کے اندر کوئی بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا جو دماغ تھا، میرا مائنڈ تھا، وہ ان مخلوقات کی طرف بالکل نہیں گیا، کیونکہ مجھے ان مخلوقات کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی، اور جو آج کل بہت زیادہ انفارمیشن ہے لوگوں کو ان مخلوقات کے بارے میں، جنہوں نے ایکسپیرینس کیے ہیں ان مخلوقات کے، اور جنہوں نے نہیں بھی کیے انہیں بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس ان کے، مطلب ان کی انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن مجھے اس وقت ان مخلوقات کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا کہ ان سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے اور ان سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اس چیز سے مخاطب ہو گئی، اور جو میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں اس چیز سے مخاطب ہو گئی، میں اس سے بات کرنا شروع ہو گئی، اور میں نے اس بچے کو یہ بولا کہ آپ کون ہو، آپ اس کے اندر کیا کر رہے ہو، اور آپ کو یہاں کس نے بند کیا ہے۔ میں نے اس سے جب سوالات کیے تو اس بچے نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس مجھے یہ کہا کہ اس کمرے کی جو چابیاں ہیں وہ اس کمرے کے جو اس گھر کا سربراہ ہے، وہ اس گھر کے سربراہ کے پاس ہیں چابیاں، اور وہ چابیاں جو ہیں اس سے تم کمرہ یہ کھولو اور مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔
تو جیسے ہی میں نے اس کی یہ بات سنی، اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے میں ہپنوٹائز ہو گئی ہوں، میں اپنے دماغ سے کام ہی نہیں کر رہی تھی، میرا دماغ بالکل میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اور جیسے اس بچے نے مجھے یہ بات کہی تو میں فوراً اپنے کمرے میں واپس آ گئی، کسی کو میں نے کچھ نہیں بتایا، کوئی بات نہیں کی میں نے اگلے دن۔ اور میرے کان میں بس یہ آواز جو تھی وہ گونجی جا رہی تھی بار بار، کہ وہ کوئی میری مطلب جس کو وہ بولتے ہیں وہم ہے، میرا وہم نہیں تھا۔ بار بار کوئی آ کے میرے کان میں بولتا تھا کہ وہ چابیاں لو، مجھے وہاں سے باہر نکالو، مجھے وہاں نہیں رہنا۔ جیسے ہی میرے کان میں وہ آواز آتی تھی میں بہت عجیب سی فیل کرتی تھی، بہت عجیب، اور میں بس یہ سوچتی تھی کہ میں جا کر جلدی سے وہ چابیاں کسی طرح لے لوں اور اس بچے کو وہاں سے باہر نکالوں۔ اور میرا دماغ یہ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کہ ایک بند کمرے میں، ایک پراسرار کمرے میں کوئی بچہ ایسے بند کیسے رہ سکتا ہے بنا کھانے کے، بنا پانی کے۔ تو میں بس یہ سوچتی تھی کہ جلدی سے وہ چابیاں مجھے مل جائیں۔ کسی طرح کر کے میں نے وہ جو چابیاں تھیں وہ میں نے لے لیں، اور کسی کو بنا بتائے رات کے وقت اسی ٹائم جس ٹائم میں پہلی دفعہ اس کمرے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی تھی، اسی ٹائم پہ جا کر میں نے وہ جو تالا تھا اس کو میں نے کھول دیا۔ اور جب میں نے وہ تالا کھولا اور جب میں نے اس کا جو لاک تھا وہ میں نے ہٹایا اس کمرے سے، اس کے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا، اندر سے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے کے اندر بہت زیادہ دھواں ہے، بہت زیادہ اسموک ہے۔ مجھے اتنا عجیب لگا کہ بند کمرے کے اندر سے اتنا دھواں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بھی لگا کہ یہ نہ ہو کمرے میں آگ لگی ہوئی ہو کسی چیز میں، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، شارٹ سرکٹ جو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی میں کمرے کے اندر، ابھی میں نے اپنا ہاتھ جو تھا میں نے بالکل دروازے کے پاس کیا اسے اور زیادہ کھولنے کے لیے تاکہ میں دیکھ سکوں اندر کون ہے، تو میرا ہاتھ کسی نے بہت زور سے پکڑا، اور جس مخلوق نے، جس چیز نے میرا ہاتھ جو تھا وہ پکڑا تھا، وہ بہت زیادہ خوفناک مخلوق تھی، بہت زیادہ ڈراؤنی وہ مخلوق تھی۔ اور وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی مونسٹر ہوتا ہے، کوئی کریچر ہوتا ہے، بہت زیادہ عجیب، یعنی اوپر سے وہ انسان کی طرح تھا لیکن نیچے سے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سانپ ہوتا ہے یا کوئی رینگنے والا جانور ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیر نہیں تھے، صرف اس کے اوپر والا جو جسم تھا، جو دھڑ تھا، وہ انسانوں کا تھا، اور وہ بھی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس کے بہت لمبے لمبے دانت تھے اور بہت زیادہ اس کے سر پر بال بالکل نہیں تھے، کان اس کے بہت زیادہ لمبے تھے جیسے کسی جانور کے ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو پورا اسکن تھی، وہ اسکن مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت زیادہ کسی کا رنگ جو ہوتا ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ گرے کلر کا ہو جاتا ہے، بالکل جیسے اس میں خون ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ مخلوق جب میں نے دیکھی تو میں نے اس کا جب یہ حلیہ دیکھا اس مخلوق کا، اور وہ جو مخلوق تھی وہ میری طرف دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ غصے سے دیکھ رہی تھی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور میں نے چیخیں مار دیں۔ جیسے ہی میرے چلانے کی آواز اوپر والا جو فلور، وہیں پر جو لوگ رہتے تھے، وہاں جب انہوں نے سنی تو وہ باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں اس کمرے کے آگے گری ہوئی ہوں نیچے زمین پہ، اور میں چیخیں مار رہی ہوں، اور وہ جو کمرہ ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے جب دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو ان لوگوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور دادا ابو کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا۔ تب تک دادا ابو کو اسٹیبل ہو گئی تھی ان کی طبیعت، وہ چلنا پھرنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ سارے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے میری حالت دیکھی، میری حالت بہت خراب تھی، وہ مجھے کمرے میں اٹھا کے لے کے گئے، اور انہوں نے وہ جو کمرہ تھا وہ پھر سے انہوں نے بند کر دیا اس کمرے کو۔ لیکن جو دادا ابو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں تھے، انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈانٹا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ تو میں نے دادا ابو کو سب کچھ بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ سب کچھ ہوا، مجھے ایک بچے کی آواز آئی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بچہ نہیں تھا بلکہ کوئی بہت ہی خوفناک مخلوق تھی، ایک جانور نما مخلوق تھی جو مجھے وہاں نظر آئی، اور اس نے بہت زور سے میرا ہاتھ پکڑا۔ اور میرے دادا ابو نے پھر ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ جو مخلوق ہے اس کو ہم لوگوں نے اس کمرے کے اندر قید کروایا ہوا تھا، کیونکہ وہ مخلوق ہم لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی، ہمارے گھر کے بچوں کو اسپیشلی، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ان چیزوں کے بارے میں، تو بچے اس مخلوق سے ہم کلام ہو جاتے تھے، اور وہ جو مخلوق تھی وہ اسی کمرے میں رہتی تھی لیکن وہ پورے گھر میں اس کا بسیرا تھا، اور سب سے زیادہ بسیرا اس کمرے میں تھا اس کا، اور جو بچہ سے ہم کلام ہو جاتا تھا
وہ مخلوق اسے بہت جانی نقصان پہنچاتی تھی، اور اتنا کہ ان بچوں کو ہمیں، یعنی ہمارے پوتا پوتی جو دوسرے ہیں، دادا ابو نے بتایا کہ انہیں ہمیں ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو اسی وجہ سے میں نے ایک جو عامل صاحب تھے ان کو میں نے بلایا، بڑی مشکل سے وہ ہمیں ملے، ان کا پتہ ملا، ہم نے انہیں بلایا اور اس مخلوق کو ہم نے اس کمرے میں قید کروایا، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جس دن اس کمرے سے وہ مخلوق غلطی سے باہر نکل گئی تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی آپ کے گھر والوں کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق پھر اپنا بسیرا باہر بھی جا کر کرے، یعنی پورا وہ جو علاقہ تھا وہ ان سب لوگوں کو بھی تنگ کرے، کیونکہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ قید سے رہا ہوتی ہیں، قید سے باہر آتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ اور غصے والی اگریسو ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے پھر احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کیا، کتنی بڑی میں نے غلطی کی۔ میں نے دادا ابو سے معافی مانگی، ان سے معذرت کی کہ مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتہ تھا، اور کسی نے بھی مجھے اس بارے میں نہیں بتایا تھا، ورنہ میں اس کمرے کی طرف کبھی بھی نہ جاتی۔ تو دادا ابو نے پھر بولا کہ میں دوبارہ سے عامل صاحب سے رابطہ کرتا ہوں اور کرتے ہیں اس کا کوئی علاج کرتے ہیں، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ وہ مخلوق اب ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو اس کے بعد ان عامل صاحب سے میرے دادا ابو نے رابطہ کیا فون پہ، اور جو عامل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے 1-2 دن لگے گا آپ کے گھر آنے میں، کیونکہ میں دوسرے سٹی میں ہوں تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، تب تک آپ لوگ تھوڑا جتنا ہو سکے اتنا بچیں اس مخلوق سے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں اس مخلوق سے۔ تو وہ جو مخلوق تھی وہ کچن میں سارے جو برتن تھے وہ اچانک سے گرنا شروع ہو گئے، ٹوٹنا شروع ہو گئے، جیسے پتہ نہیں کون وہاں پر ہے اور برتنوں کو اٹھا اٹھا کے وہ پھینک رہا ہے، توڑ رہا ہے۔ بہت زیادہ جو گلاس تھے، مطلب شیشے کے برتن تھے، گلاسز تھے، سب کچھ اٹھا کر اس نے کچن سے باہر پھینک دیا، اور جو اسٹور روم تھا جس میں وہ مخلوق قید تھی اس میں سے بھی اس نے بہت سی چیزیں اٹھا کر باہر پھینکی، نیچے پھینکی، جس کی وجہ سے جو میرے چاچو تھے اور میرے کزنز تھے ان کو بھی بہت چوٹ آئی، کیونکہ وہ کبھی کبھی اس جگہ پر موجود تھے جہاں وہ چیزیں پھینکتی تھی مخلوق۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں تو ماما کو اور ابو کو یہی کہا میں نے کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں، لیکن ابو نے کہا کہ ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ پھر کچھ دن بعد وہ عامل صاحب آئے اور انہوں نے دوبارہ سے وہ عمل کیا جس سے وہ مخلوق کو انہوں نے پہلے بھی قید کیا تھا، اور وہ جو مخلوق تھی وہ دوبارہ سے انہوں نے بہت مشکل سے انہوں نے اس مخلوق کو قید کیا عمل کر کے، اور اس مخلوق کو پہلے انہوں نے بہت سمجھایا کہ تم انہیں پریشان مت کرو، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، پہلے بھی تمہیں اسی لیے قید کیا تھا کیونکہ تم انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے۔ لیکن وہ جو مخلوق تھی وہ ایک شیطانی جن تھا جو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا لوگوں کو، اس کا کام ہی یہی تھا لوگوں کو ڈرانا، تنگ کرنا، نقصان پہنچانا۔ تو وہ جو مخلوق تھی، وہ جو جن تھا وہ نہیں مانا، اور اس نے عامل صاحب سے یہی کہا جب وہ ہم کلام ہوا عامل صاحب سے کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا کیونکہ ان لوگوں نے مجھے یہاں قید کروایا، اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو عامل صاحب نے پھر عمل کیا، اور عمل کر کے اس مخلوق کو انہوں نے اسی کمرے کے اندر ایک اور، مطلب پہلے انہوں نے صرف اس کمرے کے اندر اسے قید کیا تھا، لیکن اس دفعہ ان عامل صاحب نے اس جن کو ایک شیشے کی ایک بوتل تھی جو کہ بہت زیادہ بڑی تھی، اس کے اندر انہوں نے اسے قید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسی کمرے میں اس بوتل کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کمرے کو انہوں نے تالا لگایا جس طرح پہلے لگایا ہوا تھا، اور پھر اس کمرے کو انہوں نے کبھی دوبارہ نہ کھولنے کی پھر سے انہیں تجویز دی، اور اس دفعہ انہوں نے بہت زیادہ سخت طرح سے، یعنی بہت زیادہ انہوں نے اپنے سخت لہجے میں تجویز دی کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو منع کیا گیا تھا لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے ایک کوتاہی کی، اور آئندہ آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ ایک کوتاہی نہ ہو۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے، اور میں اس چیز سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی، کافی ٹائم لگا مجھے اسٹیبل ہونے میں، مجھے ٹھیک ہونے میں، بٹ میں ٹھیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں کسی کو یہ بات نہیں بتاتی تھی کیونکہ میرے امی ابو نے بھی مجھے منع کیا تھا یہ بات بتانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو اگر یہ بات بتائی جائے تو لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ عجیب سمجھتے ہیں، کریپی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ پر جنات کا سایہ ہے، ان پر نہ ہو جائے اور اس طرح،
اس لیے میں نے آج تک کبھی بھی کسی کو یہ واقعہ نہیں بتایا تھا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ تھی میری زندگی کی ایک خوفناک کہانی نیلوفر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانیاں کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔